نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کے مناقب اور آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب میں سے ایک بہت بڑی منقبت سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالق کائنات جل وعلا مجدہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحب قرار دیا، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی منقبت ہے۔ بلکہ ہجرت کا پورا واقعہ اور ہجرت کے سفر کے دوران جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں اور نبی کریم علیہ السلام پر اپنی جان نثار کی ہے، وہ آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی محبت کا ایک ثبوت ہے اور بہت بڑی دلیل ہے، اور آپ کی ایک بہت بڑی منقبت ہے۔ لیکن علماء شیعہ ان چیزوں کا انکار کرنے کے لیے بہت ہیلے بہانے اور حربے اختیار کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت یہ شان اور فضیلت ہے، اس کا کسی نہ کسی طریقے سے انکار کریں۔ اب ہجرت کا واقعہ ایک منقبت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رفاقت کی ایک بہت بڑی بین دلیل تھی، جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اس کا ذکر فرمایا۔ اب اس فضیلت کا انکار کرنے کے لیے علماء شیعہ نے بہت زیادہ ہیلے بہانے کیے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں اور شیعہ علماء اپنے لیکچرز اور بیانات میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو اصل میں نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ رفیق سفر اپنی مرضی اور خوش دلی سے نہیں کیا، بلکہ ابو بکر اصل میں نبی علیہ السلام کے رستے میں آ گئے تھے، اور نبی علیہ السلام نے اب ان کو ساتھ لے لیا تاکہ یہ میرا راز لیک آؤٹ نہ کر دیں اور مشرکین مکہ کو میرا جانے کا راز نہ بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو ساتھ مجبوراً لیا تھا۔ تو اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں اس طریقے سے اہل تشیع کے جو علماء ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اپنی کتابوں کو دیکھیں تو کتابوں میں ان کے اس باطل نظریے کی تردید موجود ہے، بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں۔ ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں اس سلسلے میں۔ یہ اہل تشیع کا ایک مشہور اور معتبر ترین تفسیر ہے، تفسیر منہج الصادقین، فتح اللہ کاشانی، شیعہ بزرگ عالم، شیعوں کے ہاں بہت بزرگ عالم گردانے جاتے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ فتح اللہ کاشانی کی منہج الصادقین جلد نمبر اس کی 4 اور صفحہ نمبر 260 پر یہ موجود ہے۔ لکھتے ہیں کہ پس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شب پنجشنبہ در شہر مکہ امیر المومنین علیہ السلام را بر جائے خود بخوابانید، نبی علیہ السلام نے جمعرات کی رات کو حضرت علی مرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف اپنی جگہ پر سلا دیا، و خود از خانہ ابو بکر برفاقت او بروں آمدہ، اور خود نبی کریم علیہ السلام ابو بکر کے گھر سے باہر تشریف لے آئے، اور پھر حضور علیہ السلام نے سفر شروع فرمایا۔ تو اس روایت سے اور فتح الکاشانی کی اس تصریح سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام مجبوراً رستے میں ملنے کی وجہ سے لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے آئے۔ اور اگلا جو حوالہ پیش کرنے کا وہ تو بات بالکل واضح کر دے گا۔ یہ اہل تشیع کے ہاں مشہور اور مستند کتاب ہے، تفسیر امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے صفحہ نمبر 435 اور 436 پر یہ پوری تفصیلی بہت لمبی طویل روایت موجود ہے۔ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ان اللہ تعالی فإن اللہ تعالی قد اوحى الیہ، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پہ سلا دیں، کیونکہ مشرکین مکہ نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ یہ پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے رائے لی کہ آپ کا اس میں کیا خیال ہے، اور فرمایا کہ اردیتا
ان اطلبو فلا اوجدو و توجدو، اے علی تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا اس بات پہ رضامند ہو کہ اگر مجھے طلب کیا جائے اور میں نہ پایا جاؤں، میں نہ ملوں، تو پھر تجھے تلاش کیا جائے؟ فَلَعَلَّهُ أَن يُبَادِرَ إِلَيْكَ الْجُهَالُ فَيَقْتُلُوكَ، اور بعض جہال تجھے پائیں اور تجھے قتل کر دے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ پر میری جان، میری روح قربان ہو جائے، فدا ہو جائے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو آپ حکم دیں گے میں اس پر عمل پیرا ہوں گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا، صفحہ نمبر 436 ہے، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر اردیت ان تکون معی یا ابا بکر تطلب کما اطلب، اے ابو بکر کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم میرے ساتھ سفر ہجرت میں جاؤ اور مجھے جیسے طلب کیا جائے، تلاش کیا جائے، تمہیں بھی تلاش کیا جائے؟ وَتُعْرَفُ بِأَنَّكَ أَنْتَ الَّذِي تَحْمِلُنِي عَلَى مَدَّعِهِ، اور تمہیں اس بات سے مشہور کیا جائے کہ تم ہی ہو جو رسول کو شہر مکہ چھوڑنے پر آمادہ کرنے والے ہو۔ کیا تم اس بات پر رضامند ہو؟ اور تحمل انی انواع العذاب، اور میری وجہ سے تمہیں مختلف شدید تکالیف اور عذاب پہنچے اور شدید تمہیں جو ہے نا وہ اذیتیں اور تکلیفیں دی جائیں، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ لو عشت عمر الدنیا اعذب فی جمیعها اشد عذاب، یا رسول اللہ پوری دنیا کی زندگی یعنی قیامت تک آپ کی محبت میں مجھے اگر تکالیف اور مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اگر آپ کی محبت میں یہ سارا کچھ کرنا پڑے تو میں ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگلا جملہ بڑا ہی اہم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حل انا و مالی و ولدی الا فداؤک، یا رسول اللہ میں، میرا مال اور میری اولاد سب کچھ نبی کریم علیہ السلام پر قربان ہے۔ تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ساتھ لیا ہے وہ اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق اللہ نے وحی نازل فرمائی سرکار دو عالم علیہ السلام پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے لیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر ساتھ لیا۔ یہ تفسیر کمی ہے، اہل تشیع کی بڑی معتبر اور مشہور تفسیر ہے، ان کے ہاں بہت بڑے بزرگ عالم ہیں۔ علامہ قمی اپنی تفسیر قمی کی جلد نمبر 1 صفحہ 290 پر لکھتے ہیں کہ جب غار ثور میں ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پہنچے تو قال لفلان، اب یہاں فلاں کا ذکر کیا ہے تو نام نہیں لکھا کہ وہ فلاں کون تھا۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ اہل تشیع کی جو مشہور اور معتبر کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں یہ بات بالکل بالاتفاق لکھی ہوئی ہے کہ ہجرت کی رات نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو شخصیت ہے حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر تھے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ مکہ شریف سے لے کر غار ثور تک اور غار ثور سے لے کر مدینہ شریف تک نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو صحابی رہے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر ہیں، اس میں اختلاف نہیں۔ آگے جو ہے وہ پھر بات ہے کہ ان کے جو فضائل کا انکار ہے، وہ اہل تشیع ان کے فضائل کو نہیں مانتے، لیکن ان کی کتابوں میں ایسے فضائل بحمدہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے اس طرح ان کے منہ سے نکلوا دیے ہیں کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قمی صاحب نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے غار میں فلاں سے کہا کأنی انظر الی سفینۃ جعفر فی اصحابہ یقوم فی البحر، کہ میں حضرت جعفر طیار کے بیڑے کو سمندر میں تیرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، وانظر الی الانصار محتسبین فی افنیتہم، اور میں انصار کو دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا ذکر ابو بکر صدیق سے کیا، فقال فلان، اب فلان جو ہے اس سے مراد یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن یہ کہ یا تو یہ قمی صاحب کی کارروائی ہے یا بعد میں کسی محشی کی کارروائی ہے کہ جس نے ابو بکر کے نام کی جگہ پہ فلاں کا لفظ لکھ دیا ہے۔ وَتَرَاهُمْ یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ قال نعم، فرمایا ہم دیکھ رہا ہوں۔ تو قال فَأَرِنِيهِمْ،
یا رسول اللہ مجھے بھی دکھائیے۔ فمسح علی عینیہ فرآہم، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو انہیں بھی نظر آ گیا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑے میں سوار، ان کی جو بیڑا ہے وہ سمندر میں تیر رہا ہے، اور جو انصار صحابہ ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت الصدیق، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو صدیق کہا کہ اے ابو بکر تو بالکل سچا ہے۔ تو یہ شان و عظمت بحمدہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اب اس منقبت اور شان پر اعتراض کرتے ہوئے کئی شیعہ مقررین، شیعہ علماء نے اور شیعہ مصنفین نے اس میں اعتراضات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ کیا، دیکھیں جی ابو بکر اگر اتنے ہی پکے مومن ہوتے ہیں تو غار ثور میں ان کے دل میں ایک غم پیدا ہوا تو ان کے دل میں غم کیوں آیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکے مومن نہیں تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اب یہ جو بات ان کی منقبت تھی اس کو ان کی نعوذ باللہ مذمت میں انہوں نے گڑھ کے پیش کرنے کی کوشش کی اپنی طرف سے، باطل نظریہ اور باطل مقصد۔ حالانکہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں قرآن مجید سے، کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی ذوات گرامی قدر کو بھی ایک موقع پر حزن اور غم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سورہ یوسف میں موجود ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور اپنے اس غم کی جو گزارش ہے وہ اپنے رب جل شانہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 میں بیان کیا، جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جب دونوں کو حکم دیا گیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دعوت دو، تو قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے۔ اننا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں۔ تو کیا یہ ڈر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت کے منافی تھا؟ اگر ابو بکر صدیق کے دل میں غم پیدا ہو تو تم کہتے ہو پکے مومن نہیں تھے، تو اگر یہ ڈر اور خوف موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دل میں آئے تو کیا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں تم یہ کہو گے کہ نعوذ باللہ کہ وہ نبی نے تعالیٰ یاذ باللہ تعالیٰ؟ بلکہ اگلی آیت نمبر 46 ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں خوف نہ کھاؤ، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کا تذکرہ فرمایا، تو اور ان کے ساتھ ان کے حزن اور غم کا ذکر بھی کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبیوں کو اور مومنین صالحین اولیاء اللہ کو ایسا غم نہیں ہوتا جو بزدلی والا غم ہو، جس میں جبن اور بزدلی ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کو جو غار ثور میں دل میں غم اور حزن پیدا ہوا ہے وہ بزدلی والا غم نہیں تھا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے صحیح ابن حبان میں 6281 نمبر حدیث موجود ہے۔ اسی سفر ہجرت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے پوچھا ما یبکی کا، اے ابو بکر تجھے کس چیز نے رلایا؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ما علی نفسی ابکی ولکن ابکی علیکا، یا رسول اللہ میں اپنے آپ پر نہیں روتا، مجھے اگر غم ہے تو آپ کی ذات کا غم ہے کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے اور آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی قدر کی جب دل میں غم ہوا، حزن ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
پھر اللہ رب العزت جل شانہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر سکینہ نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پس اللہ نے اس پر اپنی سکینہ نازل فرمائی۔ اب اس میں علیہ ہی ضمیر جو ہے وہ راجع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اللہ نے سکینہ نازل فرمائی۔ اس میں بھی اہل تشیع نے اور شیعہ مفسرین نے بڑا زور لگایا اور کہا کہ یہ ہی ضمیر جو ہے وہ ابو بکر کی طرف راجع نہیں ہے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ تو ایک تو ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا جو سیاق کلام ہے اس کو دیکھیں تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ اس ضمیر کا جو اصل یہ ضمیر راجع ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں جو سکینہ اور تسلی نازل ہو رہی ہے یہ کس پر نازل ہونی ہے؟ جس کے دل میں غم آیا۔ دیکھنا ہے کہ غم کس کے دل میں آیا ہے، وہ غم نازل ہوا ہے، غم جو ہے وہ پیدا ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں۔ تو صدیق اکبر کے دل میں غم آیا، اللہ رب العزت نے ان پر اپنی سکینہ اور تسلی نازل فرمائی۔ اس پر شیعہ مفسرین نے کچھ اشکالات پیش کیے ہیں، بالخصوص قاضی نور اللہ شوستری نے اپنی متعدد کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیں جی قرآن مجید میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے سکینہ جب نازل کی ہو تو اللہ نے نبی کے بغیر صرف مومنین پر سکینہ نازل کی ہو، یہ قرآن میں کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ تو اللہ سکینہ نازل کرتا ہے تو پہلے نبی پر پھر ایمان والوں پر نازل کرتا ہے، کہیں صرف مومنین پر اللہ نے سکینہ نازل نہیں کی۔ حالانکہ قرآن مجید کو اب دیکھتے ہیں تو متعدد مقامات پہ ان کے دعوے کی تردید ہوتی ہے۔ آپ سورۃ الفتح اٹھا کے دیکھیں، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 18 میں، آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ذات ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں پر سکینہ نازل فرمائی۔ اب سکینہ کا نزول ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے دلوں پر فرمایا۔ اور اسی طرح آیت نمبر سورۃ الفتح کی 18 ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی، فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، پس اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے اوپر سکینہ نازل فرمائی۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا کہ اللہ نے سکینہ ایمان والوں پر نازل فرمائی، یہاں نبی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو قاضی نور اللہ شوستری کا اور شیعہ کہ ان علماء کا دعویٰ بالکل قرآن کریم کی ان آیات سے باطل ٹھہرا جو کہتے ہیں کہ مومنین پر جو ہے نا وہ صرف سکینہ نازل نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر سکینہ نازل فرمائی، جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی منقبت ہے۔ اور ہی ضمیر جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی طرف راجع ہے، اس لیے کہ اصول بھی یہ ہے کہ ضمیر کا جو جس کی طرف راجع ہونی ہے وہ اقرب ہونا چاہیے۔ تو چونکہ اذ یقول لصاحب ہی، صاحب کا ذکر پیچھے اقرب یعنی قریب ترین ہوا ہے، اس لیے جو ہے وہ ضمیر بھی راجع ہے صاحب کی طرف، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر ہے۔ اور وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اس کا عطف جو ہے وہ بنتا ہے قد نصرہ اللہ پر۔ تو اگر اس کا عطف قد نصرہ اللہ پر ڈالیں تو پھر بالکل کوئی اس پر اعتراض اور اشکال وارد نہیں ہوتا۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی منقبت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وہ شان اور عظمت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیان قرآن مجید میں کی ہے، اور اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کی منقبت کی، اگرچہ ڈائریکٹ انہوں نے کوئی کتاب المناقب بیان کر کے صحابہ کی مناقب بیان نہیں کیے، بلکہ اہل تشیع کے علماء تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات صحابہ کی شان میں آ جائے تو اس کو بھی کسی طریقے سے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت حق ان کے منہ سے نکلوا دیتا ہے، اور بہت ساری ایسی مناقب صحابہ کے جو ہیں وہ دیگر ابواب میں ہمیں مل جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ یہ الفروع من الکافی کتاب ہے ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کی، اس کی جلد نمبر 5 کتاب المعیشہ کی پہلی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 8311۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں کچھ صوفیہ آئے، انہوں نے جب دیکھا کہ امام جعفر صادق نے بہت اچھا اور اعلیٰ لباس پہنا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ اعلیٰ اور اچھا اتنا لباس کیوں پہنا ہے؟
تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے 3 زاہدوں کا تذکرہ کیا کہ امت میں جو بڑے بڑے 3 زاہد جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے صحابہ تھے ان کا ذکر کیا، تو ان میں سے سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا، اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر کے ان کا حوالہ دے کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو واضح کیا کہ اگر امت کے اتنے بڑے بڑے جو زہاد ہیں وہ بھی اپنی گزر اوقات کے لیے اپنے پاس مال رکھتے ہیں تو پھر میں اگر کپڑے پہن لیتا ہوں تو مجھ پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ منقبت ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اسی طرح سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا، یہ شیعہ کی موت پر کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ 147 پر موجود ہے۔ کسی شخص نے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، حضور یہ فرمائیں کہ کوئی بندہ اگر اپنی تلوار کو چاندی کا کام کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا باس بہ قد حل ابو بکر صدیق سیفہ، کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو چاندی کا کام کروایا تھا۔ تو اس شخص نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 147 پر موجود ہے۔ امام محمد باقر نے فواصب وصبتن واستقبل القبلہ، آپ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے منہ اپنا قبلہ کی طرف کر لیا، فرمایا نعم الصدیق، نعم صدیق، نعم الصدیق، فمن لم یقل لہ الصدیق فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ، ہاں ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے، وہ جھوٹا آدمی ہے جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا۔ تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی، شیعہ کتاب سے حوالہ موجود ہے۔ یہ ہے الاحتجاج، علامہ طبرسی کی کتاب احتجاج طبرسی۔ حضرت ابو جعفر، یہ 2 کنیت ہیں ابو جعفر امام محمد تقی کی اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کی، یہاں مراد امام محمد تقی ہیں۔ سابقہ کسی میرے بیان میں میں نے امام ابو جعفر کا جہاں تذکرہ کیا تھا شاید غالباً وہاں امام محمد باقر کا نام لیا گیا، لیکن حقیقت یہ کہ یہ امام ابو جعفر محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ احتجاج طبرسی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 479 پر یہ بات موجود ہے کہ امام محمد تقی ابو جعفر فرماتے ہیں لست بمنکر فضل عمر، میں حضرت عمر کی فضیلت کا منکر نہیں، ولیکن ابا بکر افضل من عمر، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر حضرت عمر سے افضل ہے۔ تو یہ منقبت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور اس سلسلے میں آخری حوالہ میں پیش کروں گا نہج البلاغہ سے۔ مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنے خطبات میں سے خطبہ نمبر 225 جو آپ کا خطبہ جو کہ اہل تشیع کے ہاں موت پر اور مستند ہے، آپ نے ایک شخص کی فضیلت بیان کی ہے، وہ ساری تفصیلاً فضیلت خطبہ نمبر 225 پر موجود ہے۔ پورا کا پورا خطبہ ہی وہ فضیلت اور عظمت اور شان ہے۔ فرماتے للہ بلاد فلان فقد قوم العبد وداو العمد خلف الفتنہ واقام السنہ۔ مولا علی فرماتے ہیں فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، سنت کو اس فلاں شخص نے قائم کیا۔ اب اس فلاں شخص سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی نہج البلاغہ کے شارحین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یا تو کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت عمر ہے، ابن ابی الحدید نے بھی لکھا ہے یا تو حضرت عمر مراد ہے یا اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ہے نہج البلاغہ کی شرح ابن میثم کی، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر اس کی 4 صفحہ نمبر 97 پر ابن میثم بحرانی اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ارادتہ لابی بکر اشبہ من ارادتہ لعمر، کہتے ہیں میرا اقول، میں یہ کہتا ہوں کہ اس خطبے میں
فلاں سے عمر مراد لینے سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ ابو بکر کو مراد لیا جائے۔ تو مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ابن میثم بحرانی کے مطابق یہ شان اور عظمت بیان کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کی۔ تو یہ مناقب اور فضائل بحمد تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں بھی موجود ہیں، جو شیعہ جتنا مرضی چھپائیں یہ فضائل و مناقب چھپا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ حق ان کے منہ سے جاری فرما دیتا ہے، جس سے شان صحابہ بالکل واضح ہو جاتی ہے۔